بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سامعین محترم، آج ہمارا رکوع نمبر 9 سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 9 اور آیت نمبر 65 سے آغاز ہوگا۔ تو الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آسان سے آسان انداز میں آپ کو سمجھائیں تاکہ جو آپ کی کوئی کمی بیشی ہے تجوید کے حوالے سے، قرآن پاک کے اندر اغلاط وغیرہ غلطیاں پڑھنے کے اندر وہ غلطیاں دور ہو جائیں اور صحیح طریقے سے آپ اللہ پاک کے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی پڑھانے والے بن جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے تلاوت قرآن پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آج سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 9 کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگے گا، چونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، لہذا بغیر غنہ کے آپ نے پڑھنا ہے۔ أَخَاهُمْ هُودًا، ہودن، یہاں دال کے اوپر دو زبر ہیں، لیکن چونکہ ہم وقف کر رہے ہیں اس وجہ سے تنوین جو دو زبر ہوں وہ وقف کی صورت میں الف سے بدل جاتے ہیں، اس لیے یہاں پر الف یعنی ایک الف کے برابر آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ ہودا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ ما لکم، یہاں پر اظہار ادغام شفوی کا قاعدہ لگے گا، چونکہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، لہذا یہاں پر غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ اور یہاں پر من الہ، من نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، لہذا اظہار کا قاعدہ لگے گا، غنہ آپ نے یہاں پر نہیں کرنا ہے۔ الہ غیرہ، یہاں بھی اظہار کا قاعدہ لگے گا، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے غین آ رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 66۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ قال الملأ الذین، آیت نمبر 66، یہاں سے قواعد کی دہرائی کرتے ہیں۔ الذین، یہ بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں قال الملأ الذین، تو یہ زینہ نہیں ہے بلکہ الذین، بغیر سیٹی کے پڑھنا ہے۔ قال الملأ الذین کفروا من قومه، یہاں مد منفصل کا قاعدہ لگے گا کہ حمزہ وہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے۔ یہاں پر نون مشدد ہے، اس لیے یہاں پر غنہ ہوگا، اور الف مدہ بھی ہوگا۔ نون مشدد ہے اس لیے غنہ ہوگا، اور الف مدہ بھی ہے، تو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ فی صفاحت، یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگے گا کہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے۔ آیت نمبر 67۔ قال یا قوم لیس بی صفاحة ولکنی رسول من رب العالمین۔ آیت نمبر 67 کے قواعد کی دہرائی۔ قال یا قومی، قومی یہاں پر واولین کا قاعدہ لگ رہا ہے، اور تو لہذا بغیر کھینچے بغیر دھچکا دیے آپ نے پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ہم اس انداز میں پڑھ رہے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو کسی اور کی طرف جانے کی حاجت پیش نہ آئے۔ الحمدللہ ہمارا 7واں پارہ چل رہا ہے، 8واں پارہ چل رہا ہے، اور 7 پارے پہلے مکمل ہو چکے ہیں۔ تو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اور اگر کسی حوالے سے بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس کر کے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنا سوال جو بھی پوچھنا ہو انشاءاللہ آپ کو ممکنہ صورت میں آپ کا جواب دیا جائے گا۔ لیس بی یہاں پر یہ یا مدہ ہے، اس لیے یہاں کھینچ کے پڑھنا ہے۔ صفاحت، یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے، لہذا یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگے گا۔ رسول، یہاں بھی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، لہذا ادغام کا قاعدہ لگے گا۔
آیت نمبر 68 أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. آیت نمبر 68 کے قواعد کی دہرائی. أبلغكم، یہاں پر کم کے اندر اظہار شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے، چونکہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. وَأَنَا لَكُمْ، یہاں پر اچھے طریقے سے آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں نون الف مدہ نہیں ہوگا. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ. انا جہاں پر یہ قرآن پاک میں آئے گا تو وہ الف وہاں پر نہیں پڑھا جاتا. آیت نمبر 69 أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. آیت نمبر 70 قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. آیت نمبر 70 کے قواعد کی دہرائی. قالوا اجئتنا، تو قالوا کے اندر یہ مد منفصل ہے کہ حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، اور آباؤنا یہاں مد متصل ہے کہ حمزہ اسی کلمے میں ہے. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. آیت نمبر 71 قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرین. فانتظروا یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہے کہ عرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے. معکم یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ لگے گا. آیت نمبر 72 فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. صدق اللہ العظیم.